بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بابر پٹھان اور میرے ساتھ روبرو جڑ چکے ہیں مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات آئے ہیں، تو شب برات کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ شرعی حیثیت کیا ہے شب برات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر بے شمار کام وہ ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں اور بہت سارے کام وہ ہیں جو نہ کرنے کے ہیں. جی. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ شعبان المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. جی. اور شعبان کی فضیلت کیا کچھ احادیث کے اندر موجود ہے. شعبان اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک اہم ترین مہینہ ہے. جی. اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے. نمبر ایک اس اعتبار سے کہ رمضان المبارک سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے. جی. نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ یہی شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. جی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ بھی جو ہے روزوں کی قضا جو ہے اسی مہینے میں کیا کرتی تھی. چونکہ عورتوں کے وہ مسائل ہوتے ہیں کہ کچھ ایام ایسے آتے جن میں وہ روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتی ہیں. لیکن روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی مہینے کے اندر جو ہے ان روزوں کی قضا کیا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سال کے اندر جو ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے امت بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور وہ اعمال جو پیش ہوتے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر یعنی شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے پیش ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب بھی میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. مجھے یہ پسند ہے کہ اس حال میں میرے نام عمل اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گی کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبان میں روزے رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مکمل تیار کر رکھ دے. جنہیں اپنے نفس پر قابو روزے رکھے تاکہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کو کوئی دقت زیادہ محسوس نہیں ہوگی. اور محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے غنیت الطالبین میں شعبان کے کچھ مختصر فضیلت بیان کی ہے کہ شعبان کا مطلب ہے شرافت اور بزرگی. یعنی یہ مہینہ شرافت اور بزرگی کا ہے. عین کا مطلب ہے علو، بلندی والا مہینہ ہے. اور با کا مطلب ہے بر یعنی احسان اور ہمدردی کا مہینہ ہے. حسن سلوک کا مہینہ ہے. اور الف کا معنی ہے الفت و محبت. یعنی اس مہینے کے اندر جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ الفت و محبت آپس میں برقرار رکھیں. تو ہمیشہ ایک مسلمان کو الفت و محبت رکھنی چاہیے. لیکن حضرت شیخ علیہ رحمہ جو ہے اس شعبان کے معنی سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ الف کا مطلب ہے الفت اور
محبت، اور نون کا مطلب ہے نورانیت، یعنی اس مہینے میں انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوگا اور اعمال صالح کرے گا اور اس کی نورانیت اس پر آ جائے گی، اور گناہوں کی ظلمت سے جو اپنے آپ کو بچا لے گا اس مہینے کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں جو ہے ایک رات وہ شب برات بھی ہے۔ شب برات پر بات کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مستدرک حاکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث بیان کی گئی ہے کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، یعنی شعبان کی تاریخوں کو جو آپ یاد رکھو، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ اس مہینے میں ہم کیا کام کریں، تو ایک کام تو یہ آ گیا کہ ہم کثرت سے اس میں کیا رکھیں؟ روزے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحت اچھی خاصی ہو۔ اب اگر کوئی انسان کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، اگر وہ اسی مہینے میں روزے رکھنے شروع کر دے تو وہ پھر رمضان کے لیے وہ کمزور ہو جائے گا، سست پڑ جائے گا، تو اس کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ روزے اس انسان کے لیے جو تر و تازہ ہو، صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہو، اور رمضان کے مہینے میں اس کی کوئی دقت نہ ہو۔ اور کوئی انسان کمزور ہے ذہنی اعتبار سے تو بھی اس کو اپنی صحت کا اس مہینے میں بھرپور خیال رکھنا چاہے، تاکہ جو ہی رمضان آ جائے تو وہ روزوں کے لیے تیار ہو۔ جی مفتی صاحب، اور اسی میں سوال ایک بن رہا ہے کہ جو قبرستان وغیرہ شب برات کے دن جانا، تو یہ کیسا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے اس کے حوالے سے؟ شب برات پر میں تھوڑی مفصل گفتگو کروں کہ شب برات یہ 14ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی دن ہوگا 15ویں شعبان کا اور رات ہوگی 14ویں شعبان کی، یعنی 14ویں شعبان کا جو دن ختم ہو جائے گا اس کی رات کو جو ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کیا اس کی کوئی فضیلت احادیث میں ثابت ہے؟ جی ہاں، بے شمار فضیلت احادیث کے اندر شب برات کی ثابت ہے۔ کم از کم 10 صحابہ سے جو ہے شب برات کے فضائل اور مناقب ثابت ہیں۔ 10 صحابہ، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے دوسرے صحابہ جو ہے، یعنی کم از کم 10 صحابہ وہ ہیں جو ان روایات کو نقل کر رہے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، کہ یعنی کیا کیا خصوصیت اس شب برات کی ہیں۔ اور جن محدثین نے ان 10 صحابہ کی جو روایات ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں، وہ بھی اچھے خاصے محدثین ہیں۔ مثلا مسند احمد میں جو ہے روایات موجود ہیں، مصنف عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ بھی ہیں، اور سنن ترمذی کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کے اندر، اور اسی طریقے سے شعب الایمان للبیہقی کے اندر، اور مجمع الزوائد کے اندر، اور مشکات شریف میں بھی، یعنی وہ کتابیں ہیں جو اچھی خاصی کتابیں ہیں، اور اچھے خاصے محدثین نے جو ہے ان کو ترتیب دی ہے، اور ان کتابوں کے اندر جو ہے یہ فضائل اور خصوصیات کی جو ہیں روایات درج ہیں۔ ہاں البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سندن اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، یعنی محدثین نے جو ہے ان پر کلام بھی کیا کہ یہ روایات جن سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے کوئی متواتر روایت نہیں ہے، مشہور روایت نہیں ہے، البتہ ضعیف روایات ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محدثین کا دوسرا اصول بھی ہے کہ اگر بہت ساری ضعیف روایات جمع ہو جائیں کسی ایک ہی مضمون کو لے کر، ایک ہی مسئلے پر، تو پھر وہ قوی بن جاتی ہیں، پھر وہ قوی بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان روایات کی بنا پر کہ جو صحابہ ان روایات کو نقل کر رہے ہیں اور جن کتابوں میں محدثین ان کو درج کر رہے ہیں کہ کم از کم شب برات کی جو یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، تو محض اس بنیاد پر شب برات کا انکار کر دینا کہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، ایسا نہیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ بس ایک موٹی فضیلت یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کی جو شب برات ہے اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے قبیلے بنو کلب جو ان کی بکریاں ہیں ان کی تعداد کے ان کی جو بال ہے ان کی تعداد کے مطابق جو ہے کہ برابر اللہ رب العزت اس رات میں جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بنو کلب جو مشہور عرب کا قبیلہ تھا ان کے یہاں بہت ساری بکریاں سب سے زیادہ بکریاں انہی کے پاس تھی، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے، بہت سارے گناہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس رات کے اندر لوگوں کے کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ انہی روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ کچھ لوگوں کی مغفرت جو ہے اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر ایک اس میں مشرک یعنی مشرک کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، اگرچہ فضیلت ہے لیکن مشرک جو شرک کرتا ہو اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ چاہیں اس کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے، لہٰذا جو مشرک ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں، ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر تو پتہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی، ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو فوراً اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور مکمل توبہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے شلوار یا اپنے لنگی کو اپنے یا اس جبے کو اپنی چادر کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، یعنی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ شلوار لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی ہے، اس کے مسئلے کو بھی پینڈنگ رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر غفلت برتی جاتی ہے کہ اس چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارا اکثر جو ہے وہ ٹخنے وہ چھپے رہتے ہیں، تو لہٰذا وہ انسان جس کے پاجامہ ٹخنوں سے لٹکا ہوا ہو یا ٹخنے چھپے ہوئے ہوں مرد حضرات جو ہیں تو ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے والدین کا نافرمان ہے یا وہ انسان جو رشتہ کاٹنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ناطے توڑنے والا وہ انسان، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات کے اندر مغفرت نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے جرائم کے جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں ان کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم جو ہے شب برات آنے سے پہلے دیکھ لیں کہیں ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ لہٰذا آج موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ اس فضیلت کے ہم بھی جو ہے مستحق بن جائیں۔ تو لہٰذا اس مبارک رات کی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، اگرچہ ضعیف ہی ہے لیکن بہرحال ثابت ہے۔ اور رہی دوسری بات کی قبرستان کا مسئلہ، تو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات جو ہے قبرستان بھی تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جو ہے جماعت تر جماعت گروپ در گروپ بنا کر جو آپ قبرستان میں جائیں، وہاں چراغاں کریں اور باقی رسومات وہاں انجام دیں، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ پھر جب آپ ان کو ڈھونڈنے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان جائے بھی قبرستان اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان تشریف لے گئے، تو تنہائی میں جائے، اکیلے میں جائے، کیا ضرورت ہے کہ پورے جو ہے گروپ وائز وہ جا رہے ہیں، ایک ٹولیوں کے اعتبار سے وہ جا رہے ہیں؟ ایسا بالکل ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ حضرت سرے سے شب برات کا انکار کرتے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہو حضرت؟ میں نے یہ پہلے عرض کر دیا کہ ان احادیث کی بنیاد پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ 10 صحابہ کم از کم ان روایات کو نقل کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین جو ہے انہوں نے ان احادیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ضعف کا حکم ان حدیثوں پر ہے، یعنی ضعیف تو ہیں لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ ان کا ہم سرے سے انکار کر دیں۔
ٹھیک. اور نہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں کہ جو انسان اس میں شب بیداری نہیں کرے گا، شب نہیں کرے گا، وہ گمراہ ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. ایسا بھی نہیں ہے. جی. یعنی اتنی اہمیت بھی نہیں دینی ہے اور بالکل سرے سے جو ہے انکار بھی نہیں کرنا ہے. بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کرنی، ایک اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہاں اس کی فضیلت ثابت ہے، جتنی فضیلت ثابت ہے اتنا ہی ہم کریں. جی. نہ اس سے ہم کم کریں اور نہ اس سے ہم زیادہ اس کو ترجیح دیں. ٹھیک. اگر کوئی انسان اس اعتبار سے انکار کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا ہے، علم دلائل بہرحال وہ الگ ہیں، لیکن اگر وہ انکار کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی جو ہے کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں جو وہ شب کر رہے ہیں، تو پھر تو کسی حد تک ٹھیک ہے. جی. ٹھیک. ہاں اگر وہ ان لوگوں کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں یا ان کو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں جو اس کو انجام دے رہے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلامی ہے، اس رات کی فضیلت جو ہے احادیث سے ثابت ہے. لہٰذا امت مسلمہ سے یہ گزارش ہے کہ شب کریں. بس کرنا کچھ نہیں ہے، اپنا معمول بنائیں کہ نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، صلاۃ و تسبیح کا جو ہے انفرادی طور پر اہتمام کیا جائے. بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، لیکن انفرادی طور پر انسان یہ اعمال کرے. پہلے تو ہر عمل جو ہے انسان انفرادی طور پر انجام دے. جی. مفتی صاحب انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی کلپ میں جو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے ہم وہ بیان کریں گے. مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.